نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نماز کو کنٹینیو ہم کریں گے. ہم تھرڈ آیت پر تھے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تو نماز قائم کرنے میں کیا کیا آتا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو نماز قائم کرنے کے لیے جو ظاہری طور پر پری ریکوزٹس ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے. اب روحانی طور پر ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز کے ورڈنگس کو پڑھ لیتے ہیں. نماز کی جب بھی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وی شوڈ انڈرسٹینڈ دا میننگ آف اٹ. نماز کے معنی سمجھ آنے چاہیے، معنی سمجھ آ کر پڑھنی چاہیے نماز. ادروائز پھر وہ نماز ہی کیا ہوئی. کسی سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اس سے کیا بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہو جائے گی کہ بات کر رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کیا بات کر رہے ہیں. چائنیز میں بول رہے ہیں کسی کے ساتھ، میں آپ سے چائنیز میں بولنے لگ جاؤں، مجھے خود نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، ہم میں سے کسی کو پتا ہی نہیں ہے بات ہو کیا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی بات کرتے ہوئے جب میں بات کہہ رہی ہوں تو مجھے تو ایٹ لیسٹ پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، ورنہ اس میں اثر کیسے پیدا ہوگا، ورنہ اس کے اندر میننگ کیسے پیدا ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں تو ایون اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ جو لاپرواہ دل کی دعا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. مطلب کہ بغیر سمجھے سوچے بس ویسے ہی پڑھے جا رہے بولے جا رہے، جیسے دعائیں کچھ منہ پہ ہوتی ہیں نا کہ ربی زدنی علما، ویسے ہی بولے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں اور مطلب بالکل نہیں پتا، سمجھ نہیں رہے، اس کی ڈیپتھ نہیں پتا، مانگ کیا رہے ہیں، تڑپ بھی نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ سارا کچھ میننگ کے ساتھ ہی آ سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم نماز قائم کرنے میں پورا نماز کا اسٹرکچر پڑھ رہے ہیں، اس کے میننگ کو بھی پڑھ رہے ہیں. تو نماز کو سمجھ کر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بلکہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے سامنے ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. اور یہ میں نے آپ کو اہمیت میں ہی فرسٹ ڈے ہی حدیث بتا دی تھی. آپ سے سر نے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ احسان کیا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ احسان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اور یہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کا چہرہ ہمارے سامنے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا احساس ہو جانا کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اوپر کیمرہ فکس ہے. پتہ تو ہمیں ہوتا ہے لیکن اس پتہ ہونے کو نا ہم احساس میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ادروائز ہم سے آپ کے بچوں کی چھٹی، میرے بچے نے جانا ہے، اوہ سلائڈ ہی بند ہوگی، ایک منٹ. ادروائز ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم یہ خیال نہ رکھیں نا کہ کیمرہ ہمارے اوپر لگا ہوا ہے اور پتہ ہے ہمیں اللہ ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، پھر بھی ہم سست ہو جاتے ہیں. تو کانشیس لیول پر یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں. اور خصوصاً نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، اس لیے نماز میں سامنے منہ کر کے کچھ بھی اصل میں نماز میں تھوکنے سے منع کیا گیا نا ایک حدیث میں کہ نماز میں سامنے منہ کر کے تھوکو بھی مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ سامنے ہوتے ہیں. اس وقت ظاہر ہے اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، اس وقت ظاہر ہے تربیت ہو رہی تھی نا مسلمانوں کی. اب تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں کرنا، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہے ایسے کون کرتا ہوگا وغیرہ، لیکن اس وقت تو نئی نئی نماز تھی اور سب کی تربیت ہو رہی تھی. تو یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نماز میں. اور احسان سے نماز پڑھنا یعنی ایکسیلنس کے لیول کی نماز پڑھنا، بہترین نماز پڑھنا کب ممکن ہے، جب ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ہمارے لیے امیجن کرنا مشکل ہے تو ایسے کانشیس لیول پر یہ سوچیں کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی نماز پڑھیں. اور جب یہ احساس ہوگا تو ہی ہم مائنڈ فلی نماز پڑھیں گے. مطلب ایبسنٹ مائنڈ نہیں ہوگا ہمارا، بلکہ پریزنٹ مائنڈ ہوگا، حاضر دماغی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے. اور جتنا زیادہ ہمارا دماغ حاضر ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارا نماز کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو نمبر نماز کا پورا کرنا ضروری ہے نا.
پھر نماز کی اگر غسل یا وضو نہیں ہے یا اور باقی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ اگر نہیں ہے تو نماز پھر قبول ہی نہیں ہوگی، نمبر پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو فیکٹرز ہیں جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان سب سے کیا ہوتا ہے، اس کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے۔ تو جتنی نماز کی کوالٹی امپروو ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کے ایک تو قبولیت کے بھی چانسز بڑھیں گے، دوسرا ڈیفینیٹلی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو جس کی جتنی نمازیں بہترین ہوں گی اتنے ہی زیادہ اس کے بخشش کے چانسز بھی ہیں، اور اتنے ہی زیادہ اس کا حساب کتاب جلدی ختم ہونے کے چانسز بھی ہیں، اور جلدی جنت میں جانے کے چانسز بھی ہیں۔ تو نماز اتنی اہم ہے، اس کو حاضر دماغی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج کل خصوصاً ہم لوگ آٹو موڈ پہ عادت سمجھ کے نماز کو پڑھتے ہیں، بس بٹن پلے کر دیا اور 2 رکعتیں بھی ہو جاتی ہیں، اینڈ میں اچھا میں اتحیات پہ پہنچ گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور پچھلی 2 رکعتوں میں صورتیں کیا پڑھی ہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے جو ہمارے کام ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کا آسان سا طریقہ ہم پہلے ہی سوچ لیں میں نے صورتیں وہی ریپیٹ پہ نہیں پڑھنی، میں نے ڈفرینٹ صورت ہی پڑھنی ہے، کوئی نئی صورتیں ہی پڑھنی ہے، اور 10 سے زیادہ آنی ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پریکٹس میں ہمیں رہنا چاہیے، کوشش میں رہنا چاہیے کہ 30th بار ایٹ لیسٹ پورا کر لیں۔ اراؤنڈ 36 صورتیں، 36 کے اوپر نیچے ہی صورتیں بنتی ہیں، تو اتنا تو ایٹ لیسٹ ہو۔ جب صورت نہیں پڑھنے کا ذہن میں ہوگا نا تو نماز میں ادھر ادھر دھیان جانے کے کم چانسز ہوتے ہیں۔ پھر اتحیات کے بعد بھی دعائیں جب ذہن میں ہو نا، میں نے بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں، وہی رٹے والی مانگ کے سلام پھینک کے بھاگ نہیں جانا، صحیح ہے؟ تو جب یہ ذہن میں ہوتا ہے تو ہم زیادہ دعائیں پھر مانگتے ہیں، اور پھر مائنڈ فلی بھی پڑھتے ہیں نماز۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب میں یہاں پر ہوں، اب میں اتحیات میں جانے والی ہوں، اب میں نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں وغیرہ وغیرہ، صحیح ہے؟ تو یہ حاضر دماغی آٹو موڈ میں سے نکل کے پریزنٹ موڈ میں آنا ہے، مائنڈ فل موڈ میں آنا ہے، اور دھیان سے نماز پڑھنی ہے۔ پھر اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہے، اور اس کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے۔ مقصد کیا ہے نماز کا؟ نماز کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ 5 دفعہ دن میں اللہ سے ملاقات ہو۔ کیوں اللہ سے ملاقات ہو؟ کیونکہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے دن میں کئی دفعہ ہم ملاقات کرنا ہی چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس سے ملنا نہ چاہیں، اس سے دور رہنا چاہیں۔ اس کے بچے ہوتے ہیں نا ہمارے گھر میں، ہمارے پاس، ہم کتنی دفعہ بچوں کے پاس جاتے ہیں، بچوں کو چومتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، یا بڑے ہوں تو بڑوں کے پاس کتنی دفعہ بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، اس طرح بہت کچھ۔ جس جس سے محبت ہوتی ہے اس کو سوچیں ذرا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان مجھے دنیا میں لگ کے بھول نہ جائے، بلکہ مجھے یاد رکھے، اپنے کاموں میں سے نکلے اور بار بار مجھے یاد کرے۔ ایک ہی وقت میں اکٹھی نمازیں بھی دیکھیں ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دن میں جمع کر کے نا ساری عشاء کے رات کے وقت پڑھ لینا، یہ ساری دن میں کسی بھی ٹائم نا دن میں ایک دفعہ نمازیں پڑھ کے تو بات ختم کر دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نہیں رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دن میں جو بھی تم کر رہے ہو نا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تم بریک لو اور تم مجھے یاد کرو، ٹھیک ہے؟ ورنہ تم کیا کرو گے، تم ایسا پسلو گے کہ تم مجھے بھول ہی جاؤ گے۔ یہ کانسیپٹ ہے نماز کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا، وہ نماز کے انتظار میں نہ ہو، وہ نماز کو چھوڑ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے عرش کے سائے کے تلے قیامت کے دن جو 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہی ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ مسجد میں دل لگا رہتا ہے، مطلب وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ اذان ہو تو میں مسجد میں پڑھنے کے لیے جاؤں۔ اس طرح نماز سے ریلیٹڈ اور اتنی زیادہ حدیث ہے جس سے اہمیت پتہ چلتی ہے۔ جو فجر کی نماز مسجد، جو عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھتا ہے، تو اس کو ایسے ثواب ملتا ہے گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزاری ہے، ایسے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو نمازوں سے ریلیٹڈ تو اگر ہم احادیث جمع کرنے لگے تو ہماری پورے بکلٹس کی بکلٹس بن جائیں گے، لیکن ہم جو اہم احادیث تھی وہ ہم نے پڑھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بار بار اللہ سے ملاقات، وہ بھی کیوں، کس وجہ سے، کوئی زبردستی نہیں بلکہ محبت میں، جیسے کسی کی محبت میں بار بار اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اس سے ملنے جاتے ہیں، اس سے بات کرنے جاتے ہیں، یا اس سے کچھ مانگنے لینے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر لاسٹ پوائنٹ کیا ہے، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ خشوع و خضوع ہونا چاہیے نماز کے اندر، ہیوملٹی ہونی چاہیے، جھکاؤ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف دل پر طاری ہونا چاہیے،
یہ کیسے ہوگا، یہ کیفیت کیسے ہوگی، یہ ابھی ہم نماز میں پڑھیں گے۔ تو بیسکلی ہے کیا کہ نماز میں دل حاضر ہو، پھر دل کی کنڈیشن کیا ہو، خشیت والی، خشیت سے خشوع ہے نا۔ خشیت کیا ہوتا ہے، ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے نا، تو خشیت بیسکلی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعظیم، اللہ تعالیٰ کی ادب اور تعظیم کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ادب اور تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل پر طاری ہونا، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم ٹیچرز کچھ ہوتے ہیں جن کا روب اتنا ہوتا ہے، ہم ان سے آم، آ، جن کا روب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا ادب ہم اتنا کرتے، رسپیکٹ اتنے کرتے کہ ان کا تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے دل میں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں وہ کچھ کہہ نہ دیں، کہیں وہ کوئی بات نہ کر دیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ادب اور تعظیم اور اللہ کے علم کی وجہ سے انسان کے دل میں ڈر، خوف طاری ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ جو خوف ہے نا، اس خوف کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اپنے باڈی میں جب وہ نظر آئے گا کہ میرے دل میں اتنا خوف ہے، جیسے ہوتا ہے نا پرنسپل کے سامنے کبھی کھڑے تو دل میں اتنا خوف ہوتا ہے کہ بچے ایسے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے، ہل بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، پرنسپل بلائے بھی تو ہل نہیں پا رہے تھے، ڈر ڈر کے جا رہے ہیں۔ تو ایسے اللہ کے سامنے نظر جھکی ہوئی ہونی چاہیے، ہمارے آرگنز ہل بھی نہیں رہے، ہم سیدھے کھڑے ہیں اللہ کے آگے، جیسے کسی نے قیام میں جیسے ہوتا ہے نا ہینڈز اپ کوئی کہتا ہے پولیس وغیرہ، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ اوپر کرتے ہیں فوراً۔ تو اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے ہم ایسے ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور سیدھے اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہلتے تک نہیں ہے۔ یہ بالکل ضرورت کے وقت ہلنا دیکھیں الگ بات ہے، لیکن بغیر ہلے سیدھا کھڑے ہو کے پورے دھیان کے ساتھ دل کو جھکا کے نظر کو جھکا کے نماز پڑھنا، یہ اصل میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ پورا کا پورا دماغ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، پورا کا پورا دل اللہ کی خشیت میں جھکا ہوا ہے، پورا کا پورا جسم ساکت ہوا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں۔ ایسی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں نا، خصوصاً مجھے یاد ہے حضرت زبیر کی، حضرت عبداللہ کی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عبداللہ جو تھے حضرت زبیر کے بڑے بیٹے، اور حضرت اسماء کے بڑے بیٹے حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بارے میں ان کی روایت ملتی ہے نا کہ وہ نماز ایسے پڑھا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، اور یہ صرف ان کی نہیں، بہت سارے صحابہ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے، پر ان کا یہ قصہ مشہور ہے نا کہ نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ ان کے بیٹے کے پاس نا سانپ آ گیا، کمرے میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، کمرے میں ہی بچہ ہے اور سانپ آ گیا، اور بچہ رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور سانپ اس کو ڈرا رہا ہے۔ تو باہر سے لوگ بھاگے بھاگے آئے ہیں، انہوں نے سانپ کو پکڑا ہے، مارا ہے، لیکن حضرت عبداللہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز سے ہلے نہیں، نماز ہی پڑھ رہے تھے، ان بالکل نہیں ہلے وہ، تو پورا دھیان ان کا نماز کی طرف تھا۔ تو جب نماز ختم ہو گئی ہے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ ایسا ہوا تھا، تو انہوں نے بولا کہ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ دیکھیں دھیان کا لیول کون سا ہے، اتنا زیادہ دل اور دماغ اور باڈی، آنکھیں، کان، ہر چیز، ٹھیک ہے، اندر سے باہر تک کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری سب کچھ نماز میں اتنا زیادہ انوالو ہے کہ نہیں پتہ چل رہا سراؤنڈنگز میں ہو کیا رہا ہے۔ اور ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا نماز میں کیا ہو رہا ہے، اور جو سراؤنڈنگز میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہمیں پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل ٹوٹل 100% ریورس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اس بات اتنا زیادہ خشوع و خضوع نماز کے اندر ڈال دیں، اتنی زیادہ ہیوملٹی، ہمبلنس اور خشیت اللہ تعالیٰ کی اپنی نماز میں ڈال لیں کہ میرا دماغ کچھ سوچے ہی نہ، اور میرا دل ایسے جھکا ہوا ہو اللہ کے آگے، اور میری نظریں بھی اور میرے کان بھی ادھر ادھر دھیان ہی نہ دیں، اور میرا جسم بھی ایسے ساکت ہو اللہ کے سامنے کے ہلتے ہوئے بھی ڈرے کہ میں نماز میں کھڑی ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاؤں کانپے کہ میں نماز میں کھڑی ہوں، ایسی میری حالت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رویا کرتے تھے، صحابہ نماز میں رویا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو اب رونا ہی نہیں آتا، ہم لوگوں کے اسی لیے ہمیں نماز کی ٹھنڈک بھی آنکھوں پہ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس طرح نماز پڑھتے نہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے کہ مجھے سکون ملے، میری روح کو سکون ملے، تو کیسے سکون ملے گا جب نمازوں کی ہماری کوالٹی ہی وہ نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوالٹی امپروو کرنے کے لیے نا نماز کی
یہ جو اتنے سارے فیکٹرز ہم نے پڑھے ہیں، جو کہ اب آج ہم نے سارے کمپلیٹ کر لیے، یہ سارے ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کو میننگ کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں نے بتایا تھا نا کلاس ختم کر لیں گے، تو آج ہم جلدی ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ شروع کر دیں گے نماز کی ٹرانسلیشن، اور کوشش کریں گے کہ کل کی کلاس میں ہی اس کو اینڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور آج جو سجدہ صاحب کی میں نے آپ کو بکلیٹ کہا تھا نا، وہ میں ابھی آپ کو کلاس میں بھیج دیتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔